ٹھوس اور مکمل اور ناقابل تبدیل ہیں جن کی مثال نہیں مل سکتی۔ یعنی کوئی بھی قانون بناتا ہے تو قانون بنانے کے بعد کچھ سالوں یا کچھ برسوں کے بعد اس میں تبدیل کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ وہی قانون بدلنا چاہیے، اب یہ دور کے حساب سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہ دنیا کے لوگوں کا بنایا ہوا قانون ہوتا ہے جس کو بدلنے کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ دنیا والا جب قانون بناتا ہے تو وہ حال کو دیکھ کر قانون بناتا ہے، موقع محل کو دیکھ کر قانون بناتا ہے کہ اس وقت ماحول کیسا ہے، کیا حال ہے، کیا قانون بننا چاہیے، اور جیسے جیسے حال بدلتا جاتا ہے ویسے ویسے اسے اس قانون کو بدلنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ لیکن خالق کا قانون ایسا نہیں ہے، کیونکہ رب نے قانون بنایا تو رب عالم الغیب ہے، وہ غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہ نہیں کہ اب کیا ہوگا، بلکہ قیامت تک جو کچھ ہوگا اس کو سب معلوم ہے، اور کون کیا کرے گا، تو قانون ایسا بنا جو قیامت تک کے لیے ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اسلامی قانون بنائے ہیں، بہت سے اپنے ہی مسلمان کہلانے والے جنہیں دین کی کوئی سمجھ نہیں ہے، بس اسکولوں کالجوں میں پڑھ لیا، وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں، ارے قانون بدلنا چاہیے، مولویوں کو کچھ سوچنا چاہیے، تھوڑا موقع اور لحاظ سے جو ہے قانون میں کچھ تبدیلی آنا چاہیے، اسلامی قانون میں بھی انہیں سوچنا چاہیے یہ قانون کسی مولوی نے نہیں بنایا ہے بلکہ پروردگار عالم نے بنایا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی تبدیلی کی گنجائش ہے ہی نہیں، یہ ایک مکمل دین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو قیامت تک کے لیے جو ہے نازل فرمایا، یہ قیامت تک باقی رہنے والا ہے، تو اس کے قانون بھی قیامت تک رہیں گے، ان کو بدلا نہیں جائے گا۔ تو اسی کو کہہ رہے ہیں کہ اسلامی قوانین ایسے ٹھوس اور مکمل اور ناقابل تبدیلی ہیں جن کی مثال نہیں مل سکتی۔ کفار طعنہ کیا کرتے تھے کہ ایک مرد کو چند عورتوں کی کیوں اجازت دی گئی، کفار یہ طعنہ دیتے تھے کہ اسلام نے ایک مرد کو 4 عورتیں رکھنے کی کیوں اجازت دی ہے، 4 عورتیں رکھنے کی کیوں اجازت دی گئی؟ جب انہوں نے دیکھا کہ عورتوں کی پیداوار زیادہ ہے اور مردوں کی موت بہت، کہ لڑائیوں وغیرہ میں مرد ہی مارے جاتے ہیں، تو اس کی حکمت ان کے سمجھ میں آ گئی۔ دیکھا کہ پیداوار بھی عورتوں کی زیادہ اور لڑائیاں جنگیں ہوتی ہیں اس میں مرتے ہیں زیادہ تر مرد، تو ظاہر سی بات ہے جب مرد کم ہوں گے اور عورتیں زیادہ ہوں گی، ان کا خرچہ ان کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس لیے اسلام نے 4 عورتیں رکھنے کی اجازت دی کہ کوئی بیوہ ہے تو اس سے آپ شاید نکاح کر لو، اس کا خرچہ اپنے ذمہ لے لو۔ اسلام نے حرام کام کی اجازت تھوڑی دی ہے کہ آپ حرام کام کرو، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاؤ، نہیں، آپ اس سے نکاح کر کے اس کو گھر میں رکھ کے اس کا خرچہ اٹھاؤ۔ تو ان کے سمجھ میں آئی کہ ہاں اسلام نے 4 عورتوں کی اجازت کیوں دی ہے۔ اسلام نے جرمانہ لینے کی ممانعت کی۔ جرمانہ لینا، آج بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں ارے ایسا ہے یہ ڈھول باجے والے نہیں مان رہے ہیں، ڈھول لے لے کر آ رہے ہیں، ایسا ہے میٹنگ بٹھا لو، اور بہت سی جگہ پہ لوگوں نے کر بھی دیا ہے کہ صاحب جو بینڈ باجا لے کر آئے گا تو اسے نکاح میں 20,000 روپے دینا ہوں گے جرمانے کے طور پر۔ تو یہ ایک طریقے کا جرمانہ، اس کو اسلام نے جائز نہیں قرار دیا، منع فرمایا۔ اسلام نے جرمانہ لینے کی ممانعت کی، کیوں؟ کفار نے اس کی اجازت دی، کفار نے اجازت دے دی، بعد میں پتہ لگا کہ جرمانے سے جرم بڑھیں گے گھٹیں گے نہیں۔ یہ انہوں نے خود دیکھ لیا کہ جرمانہ لگانے سے یہ چیز بڑھ جائے گی، گھٹے گی نہیں، گھٹیں گے نہیں، کہ مالداروں کو جرم پر دلیری ہوگی۔ جو آدمی اتنا پیسہ پھینک سکتا ہے وہ 20,000 روپے دے کے شان سے باجا لائے گا، کہا اب کوئی روک کے دکھائے، نہ مولوی روک سکتا نہ کوئی روک سکتا، لو 20,000 روپے ہم تو بجا رہے ہیں، اب تم نے جو جرمانہ کہا تھا وہ ہم نے دے دیا، تو بولو جرم گھٹے گا بڑھے گا؟
کوئی غریب آدمی نہیں دے گا، لیکن مالدار آدمی جو پیسہ اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہے، وہ 20 کا اس کے 50 رکھ دو گے، وہ کہہ رہا لو کریں گے، یہیں سامنے نچائیں گے، اب کوئی روک کے دکھائے۔ تو یہ جرمانے کی سمجھ میں آیا، اسی لیے جرمانہ نہیں، اس چیز کو روکو جو غلط ہو رہی ہے، اس پہ پیسہ مت لو کہ اتنا پیسہ دے دے تو جو ہے کرنے دیا جائے گا اس کام کو، کام غلط ہے چاہے کتنا ہی پیسہ دے، اس کام کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی۔ تو اسلام نے جرمانہ لینے کی ممانعت کی، کفار نے اس کی اجازت دی۔ بعد میں پتہ لگا کہ جرمانے سے جرم بڑھیں گے، گھٹیں گے نہیں، کہ مالداروں کو جرم پر دلیری ہوگی اور حکومت کو اس سے نفع ہوگا۔ آج کیا ہے، شراب پی جا رہی ہے، حکومت جرمانہ لے رہی ہے، ٹیکس لے رہی ہے اس پر، صاحب خوب کمائی ہو رہی ہے، لے جگہ جگہ لائسنس دے کے کھول دیے گئے، خوب پیو شراب۔ اسلام نے سیدھے سے منع کر دیا، نہیں، حرام ہے، کھولے ہی نہیں جائیں گے، اس پہ کوئی پیسہ نہیں لیا جائے گا، لیکن حکومتیں پیسہ لے رہی ہیں۔ جتنی غلط چیزیں ہیں ان سب کے جگہ جگہ اڈے کھلے ہوئے ہیں، جوؤں کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، ان کے لائسنس بٹے ہوئے ہیں کہ صاحب لائسنس کیا، گورنمنٹ کو پیسہ جا رہا ہے صاحب، تو یہ سب جرمانہ ہے۔ اب وہ دلیری سے وہ کام کر رہے ہیں، صاحب ہمارے پاس تو لائسنس ہے، ہم تو شراب پلائیں گے، کوئی نہیں روک سکتا۔ تو یوں جو ہے اسلام نے تو دیکھا آپ نے اسلام کے قانون کو، اسلام کا قانون قیامت تک کے لیے جو اٹل ہے وہ اٹل ہے، جب اس پر عمل ہوگا تو جرم خود بخود رک جائیں گے۔ اگر غیر قومیں بھی اسلام کے قانون کو نافذ کر دیں تو دعویٰ ہے کہ جو ہے دنیا سے تمام جرائم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مت کرو اسلام قبول نہیں کرتے، ذرا اسلام کے قانون ہی لاگو کر کے دیکھ لو، اور جرم نہ مٹ جائے دنیا سے تو کہنا۔ ایک بار جب ایک چوری کرے گا، ایک بار ایک ہاتھ کٹے گا نا، تو 100 بار سوچے گا دوسرا آدمی چوری کرنے سے پہلے کہ یار ایک چوری میں ایک ہاتھ، دوسری چوری میں دوسرا ہاتھ۔ 100 بار چور سوچے گا کہ پکڑ گیا تو ہوگا کیا، گیا ہاتھ۔ ابھی تو یہ ہے معلوم ہے کہ 5000 کی چوری کروں گا، 1000 روپے تھانے دار کے ہاتھ پہ رکھوں گا اپنے گھر، اور زیادہ جیل بھی ہوگی تو کیا ہے، وہاں روٹی تو ملے گی، پھر آؤں گا پھر اپنے کام شروع۔ لیکن جب ہاتھ کٹے گا نا، ہاتھ، اور جب کئی ٹہلتے ہوئے ملیں گے ہاتھ کٹے ہوئے، اور دیکھنے والا الگ پہچان لے گا، ارے ہاتھ کٹا ہوا چور ہے، چور ہے، یہ چور تھا۔ تو یہ چوری مجال نہیں کسی کی کوئی چرا لے، یہ سب چیزیں خود بند ہو جائیں گی۔ اسلام کے قانون ایسے قانون ہیں کہ جس پر اگر عمل کر لیا جائے پوری دنیا سے جرائم مٹ جائیں گے۔ حکومت خود جرم چاہے گی تاکہ آمدنی ہو۔ اسلام نے ذبح حیوانات کی اجازت دی، جانوروں کو ذبح کرنے کی اجازت دی جن کا گوشت کھانا جائز ہے۔ ہندوؤں نے اس سے منع کیا، مگر پتہ یہ لگا کہ اگر جانور ذبح نہ کیے جائیں تو انسانوں کی زندگی ناممکن ہو جائے۔ اور آج دیکھ لو، آج ایک حکومت نے روک لگا دی، آج سڑکوں پہ دیکھو تو کتنے لوگوں کے جو ہے گاڑیاں نکلنا مشکل ہوئے جا رہی ہیں صاحب، پورے روڈ پہ جو ہے وہی ٹہلتے نظر آ رہے ہیں صاحب، اور جانے کتنے جو ہے کیس ہو گئے، کوئی بچے کو اٹھا کے پھینکے دے رہا ہے، کہیں بڈھن کو اٹھا کے پھینکے دے رہا ہے، ادھر سانڈ ادھر سانڈ، پریشان ہو گئے آج خود جو ہے، جانے کتنی غیر مسلموں کی خبریں آ گئیں کہ وہ پریشان ہے، کہہ رہے ہیں بھیا ان کا انتظام کرو آوارہ پشوؤں کا، ایسی کھلا چھوڑ رکھا ہے، کب تک ہم پریشان ہوں۔ لیکن اسلام نے جو ہے اس کے ذبح کی اجازت دی، تو ذبح حیوانات کی اجازت دی۔ ہندوؤں نے اس سے منع کیا، مگر پتہ یہ لگا کہ اگر جانور ذبح نہ کیے جائے تو انسانوں کی زندگی ناممکن ہو جائے، کیونکہ ساری پیداوار تو وہی کھا جائیں گے، تو بڑھتے چلے آئیں گے۔ آج کھیتوں میں دیکھو کتنے ساری پوری کھیت صفا کر جاتے ہیں، پریشان ہیں لوگ کہ صاحب یہاں پر بہت نیل لگائی آتی ہیں، سارا پورے سب صفا کر جاتے ہیں، ان کا کوئی انتظام ہونا چاہیے۔ تو یہ سب کیا ہو رہا ہے، آدمی انسانوں کے لیے پیداوار کر رہا ہے اور جانور صفا کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے جس چیز کو جس کے لیے بنایا ہے اس کو اسی چیز میں استعمال کرو، اور زمین انہی سے بھر جائے گی۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر اے محبوب
اگر وہ تم سے حجت کریں تو فرما دو میں اپنا منہ اللہ کے حضور جھکائے ہوں، اور جو میرے پیرو ہوئے اور کتابیوں اور ان پڑھوں سے فرما دو کیا تم نے گردن رکھی؟ پس اگر وہ گردن رکھیں جب تو راہ پا گئے، اور اگر منہ پھیریں تو تم پر تو یہی حکم پہنچا دینا ہے، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ جب دلائل سے ثابت کر دیا کہ سچا دین اسلام ہے، رب تعالیٰ کی توحید اور اسلام کی حقانیت پر سب کا اتفاق بھی ہے، اور جو اختلاف لوگوں نے پیدا کیے وہ محض ضد اور تعصب سے ہے۔ اگر اس پر بھی ناانصاف لوگ حجت بازی اور کج بحثی کیے جائیں تو آپ ان سے ان کی ساری بیہودہ گفتگو اور گلے شبہات کے جواب اس عمدہ طریقے سے دے دو کہ منصف مزاج کو سوا ماننے کے کچھ بن نہ پڑے، کہ آپ ان سے فرما دو کہ اے کتابیوں اور غیر کتابیوں، میں نے اور میرے ساتھیوں نے تو اپنی ذات، اپنے اعمال، اپنی ہر چیز کو خالص اللہ کے لیے کر دیا، بولو تم بھی ہمارے ساتھ اس فرمانبرداری میں شریک ہوتے ہو یا نہیں؟ بس ایک بات کہہ دو، پھر کوئی بحث مت کرو۔ جب ثابت کر دیا نہیں مان رہے، کہو کہ ہم تو اسلام لے آئے، ہمارے ساتھی بھی اسلام لے آئے، اب تم یہ بتاؤ کہ تم اسلام قبول کرتے ہو یا نہیں، تم اللہ کی فرما برداری کرتے ہو یا نہیں، بولو تم بھی ہمارے ساتھ اس فرما برداری میں شریک ہوتے ہو یا نہیں، اور اپنے کو خدا کے لیے سمجھتے ہو یا نہیں۔ اگر وہ یہ سن کر اسلام لے آئیں اور آپ کی پیروی کرنے لگیں تو وہ بھی گمراہی سے نکل کر راہ جنت پا گئے، اور اگر اس فیصلے کن کلام سے بھی منہ موڑیں اور کج بحثی کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے، آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ آپ کیوں غم کرتے ہو؟ آپ پر صرف تبلیغ واجب ہے، نہ کہ کسی کو ہدایت دینا۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا، لوگوں کو بتا دینا ہے، ہدایت دینا یہ آپ پر واجب نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ آپ کا کام ہے تبلیغ کرنا۔ آپ غم مت کرو جو اسلام قبول نہیں کر رہا ہے، ہدایت کسے ملے گی کسے نہیں ملے گی یہ اللہ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب بندوں کو دیکھتا ہے، مومن کو ثواب اور کافر کو عذاب دے گا۔ خیال رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کفار کے مقابلے میں یہی فرمایا تھا۔ ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين۔ جو اللہ کی آیتوں سے منکر ہوتے ہیں اور پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، ناحق شہید کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ گزرے ہیں، بتاؤ کہ انہوں نے نبیوں کو بھی شہید کر دیا، اور انصاف کا حکم کرنے والوں کو قتل کرتے ہیں، انہیں خوشخبری دو دردناک عذاب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال اکارت گئے دنیا اور آخرت میں، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن کفار میں یہ تین عیب ہیں ان کی مخالفت سے کیوں غمگین ہوتے ہو؟ ان کی عادت مخالفت ہے جو اللہ کی آیتوں یعنی قرآن شریف یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات یا توریت اور انجیل کے آیات نعت کا انکار کریں، ایک تو یہ ہے، یا چھپائیں اور بے قصور بے خطا ناحق پیغمبروں کو قتل کریں، دوسرا عیب یہ، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جو مسلمان اس ظلم سے روکے اور انبیاء کی اطاعت کا مشورہ دے اسے بھی قتل کر ڈالے، یعنی مومنوں کو بھی قتل کریں۔ یہ تین عیب جن کے اندر ہیں ان کے لیے ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ابن ابی حاتم نے ابو عبیدہ ابن جراح سے روایت کی
کہ میں نے پوچھا یا حبیب اللہ قیامت میں سخت تر عذاب کسے ہوگا؟ فرمایا اسے جو پیغمبر کو قتل کرے اور اسے جو نصیحت کرنے والے یعنی اچھی بات بتانے والے اور برائی سے روکنے والے کو قتل کرے۔ پھر یہی آیت تلاوت کی۔ پھر فرمایا کہ اے ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک دن صبح کے وقت 43 پیغمبروں کو قتل کیا۔ 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن میں بنی اسرائیل نے صبح کے وقت شہید کر دیا، جس پر 170 مسلمانوں نے انہیں اس سے منع کیا۔ جب 43 پیغمبروں کو شہید کیا تو 170 مسلمانوں نے انہیں اس سے منع کیا اور توبہ وغیرہ کا حکم دیا، تو ان سب کو بھی اسی دن شام کو قتل کر دیا۔ انہیں 170 ایمان والوں کو بھی قتل کر دیا۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں انہی کا ذکر فرمایا ہے کہ جو پیغمبروں کو قتل کرتے ہیں، اچھائی کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ مرتد کی نیکیاں تو باطل ہو جاتی ہیں مگر گناہ باقی رہتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان کلمہ کفر بول دے تو وہ مرتد ہو جاتا ہے، یعنی اسلام سے نکل کر کافر ہو جاتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں۔ تو مرتد کی تمام نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اب تک اس نے جتنی نیکیاں کی ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گی اور اس کے گناہ جو ہیں وہ باقی رہتے ہیں۔ اس لیے جو کوئی مرتد ہو کر مسلمان ہو تو اسے زمانہ اسلام کی نماز روزہ قضا کرنے ہوں گے۔ یعنی مرتد ہوا، پھر اس کو ہدایت ملی، اس نے پھر سے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، تو زمانہ اسلام کی یعنی پیچھے جو اس کی قضا نمازیں ہوئی تھیں وہ اسے قضا کرنی ہوں گی، کیونکہ قضائے نماز گناہ ہے اور گناہ ارتداد سے معاف نہیں ہوتا، لہذا وہ نمازیں اس کو پڑھنا ہی ہوں گی۔ جو کوئی حج کے بعد مرتد ہو جائے اور پھر ایمان لائے تو اسے حج دوبارہ کرنا ہوگا، کیونکہ اس کی نیکیاں ختم، جب نیکیاں ختم تو حج بھی ختم، اب اگر اس کے اوپر حج فرض ہے تو اسے دوبارہ کرنا ہوگا، مگر پڑھی ہوئی نمازیں نہ لوٹائے گا۔ اس میں اختلاف ہے کہ توبہ کے بعد مرتد کی نیکیاں لوٹ آتی ہیں یا نہیں، یعنی اگر مرتد پھر سے کلمہ پڑھ لے تو جو اس نے نیکیاں کری تھی شروع سے آج تک وہ اسے واپس ملیں گی یا نہیں، تو کہنا ہے اس میں اختلاف ہے، اور حق یہ ہے کہ گزشتہ ثواب تو نہیں لوٹتا مگر اصل عمل لوٹ آتے ہیں۔ جو ثواب ہے وہ تو نہیں لوٹتا، جو اس کو اللہ نے ثواب دیا تھا وہ تو سب ختم ہو جاتا ہے، لیکن جو عمل اس نے کیے تھے وہ اس کے عمل واپس آ جائیں گے اور آئندہ وہ ثواب کا باعث بنتے ہیں، وہ عمل آئندہ کے لیے ثواب کا باعث بنتے ہیں۔ جیسے جو درخت جل کر ہرا بھرا ہو تو اس کے گزشتہ پھل نہیں لوٹتے مگر چونکہ جڑ باقی تھی لہذا آئندہ پھل پیدا ہوں گے، تو ایسا ہی حساب اس کا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وهم معرضون ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما كانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون۔ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا، کتاب اللہ کی طرف بلائے جاتے ہیں کہ وہ ان کا فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے روگرداں ہو کر پھر جاتا ہے۔ یہ جرت انہیں اس لیے ہوئی کہ وہ کہتے ہیں کہ ہرگز ہمیں آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دنوں، اور ان کے دین میں انہیں فریب دیا اس جھوٹ نے جو باندھتے تھے، تو کیسے ہوگی جب ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس دن کے لیے جس میں شک نہیں، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری بھر دی جائے گی اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ عبداللہ ابن عباس اور امام قلبی سے روایت ہے کہ خیبر کے یہود میں سے کسی مالدار یہودی نے ایک یہودن سے زنا کیا، توریت میں زنا کی سزا رجم تھی، تو توریت جو ان کی کتاب تھی اس میں زنا کی سزا رجم تھی، یعنی اتنا مارو پتھروں سے کہ وہ لوگ مر جائیں۔
مارتے مارتے زمین میں آدھا گاڑ کے پھر اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ لوگ مر جائیں، پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا۔ لیکن چونکہ یہ دونوں مجرم خاندانی مالدار تھے، اس لیے یہود کو ان کا سنگسار کرنا گوارا نہ ہوا۔ اس مقدمے کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں اس لیے لائے کہ شاید آپ سنگساری کا حکم نہ دیں۔ کہا چلو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چل رہا ہے، مسلمانوں کے پیغمبر کے پاس، دیکھیں شاید وہ جو ہے کوئی اور حکم دے دیں گے۔ غالباً انہوں نے قرآن شریف کی یہ آیت سن لی تھی۔ ایسا انہوں نے کیوں کہا؟ شاید انہوں نے قرآن کی یہ آیت سن لی ہوگی، الزانیۃ والزانی فاجلدوا، یعنی زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مارے جائیں۔ تو انہوں نے سوچا مرنے سے تو بچ جائیں گے، 100 کوڑے ہی کھائیں گے صرف، قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے لہٰذا 100 کوڑے کھائیں گے، زانی اور زانیہ کو 100 کوڑے مار دو۔ اور انہیں یہ پتہ نہ لگا ہوگا کہ یہ حکم کنوارے زانیوں کے لیے ہے، شادی شدہ کے لیے اسلام میں رجم ہی ہے۔ جو کنوارا جو ہے جو زنا کرے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مارے جائیں، اور شادی شدہ اگر زنا کرے تو اس کے لیے حکم وہی ہے کہ اس کو رجم کر دیا جائے۔ اس لیے حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ مجرم سزائے موت سے بچ جائیں گے، مگر حضور علیہ السلام نے ان دونوں کو سنگسار کرنے کا حکم دیا۔ اس پر یہودی طیش میں آ گئے اور بولے کہ زنا کی سزا یہ نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلم کیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا اس کا فیصلہ توریت پر رکھو، میں نے ظلم کیا ہے تو توریت لاؤ، توریت پر فیصلہ رکھو۔ وہ بولے ہاں یہ انصاف کی بات ہے۔ توریت منگائی گئی، عبداللہ ابن سوریہ فدقی جو یہود کا بڑا عالم تھا وہ توریت پڑھنے لگا اور رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا، ایسے کر کے ہاتھ رکھا اور پڑھنا شروع کر دیا، اور جو رجم کی آیت تھی اسے چھوڑ کے نیچے کا پڑھنے لگا، سرکار کے سامنے ایسے کر کے ہاتھ رکھا اور اوپر کی پڑھی اور نیچے کے پڑھنے لگے۔ رجم کی آیت پر ہاتھ رکھ لیا اور اس عبارت کو چھوڑ کر آگے پیچھے کی عبارتیں پڑھ دی۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور اب صحابی رسول ہو چکے تھے، وہ بھی وہاں کھڑے ہوئے تھے، ان کا ہاتھ ہٹا کر وہ آیت پڑھ دی جس پہ سنگساری کا حکم تھا، اور عرض کیا یا رسول اللہ ابن سوریہ اس آیت کو چھپا گیا جس پر یہودی ذلیل ہوئے اور دونوں زانی مرد اور عورت حضور علیہ السلام کے حکم سے سنگسار کر دیے گئے۔ تو یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، جس پر یہود سخت ناراض ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی۔ سنت پڑھ لی۔